نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ واجب الادب قابل صد تعظیم نبیر غوث العظم پیران پیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس سرہ العزیز، حضور شہزادہ عز الدین سید فائز الگیلانی البغدادی القادری اطال اللہ عمرہ، اور تمام واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ سعادت اور شرف ہے کہ آج اپنے اس شہر میں اس یادگار تاریخی عیدگاہ میں اپنے مرشد خانہ کے روبرو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہم اجمعین کی یاد میں منعقد اس بابرکت تقریب میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب تک تربیت خاص طور پہ دینی اور روحانی تربیت کا سلسلہ لوگوں کا حضرات صوفیاء کرام سے جڑا رہا، معاشرے میں انتشار نہ تھا، لوگوں میں جھگڑے نہ تھے، دلوں میں دوریاں نہ تھیں، اور دماغ الجھنوں کا شکار نہ تھے، لیکن جب سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جب سے وہ سلسلہ تربیت یا وہ نسبت کمزور پڑی، تب سے الجھنیں بھی آ گئیں، تفرقے بھی آ گئے، لڑائیاں بھی آ گئیں، اور انتشار بھی آ گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور کسی تفرقے میں مت پڑو۔ اور اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، خانوادہ نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی دلیل قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، الحمدللہ ہم اہل السنہ و جماعت ہیں، الحمدللہ ہم وہ طبقہ ہیں جن کے دلوں میں کسی کے لیے ٹیڑھا پن نہیں، کسی کے لیے تفرقہ نہیں، کسی کے لیے تعصب نہیں، اپنے اپنے موقع پہ، اپنے اپنے مقام پہ
جس کی عظمت کی، جس کی شان کی بات آتی ہے ہم اسے گج وج کے بیان کرتے ہیں۔ وہ مقام اور موقع ہو عظمت و شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کا، وہ مقام و موقع ہو شان صدیق اکبر کو بیان کرنے کا، وہ مقام و موقع ہو شان فاروق اعظم کو بیان کرنے کا، وہ شان و موقع ہو شان عثمان غنی ذی النورین کو بیان کرنے کا، یا وہ موقع ہو فاتح خیبر شاہ نجف علی مشکل کشا کی شان کو بیان کرنے کا۔ کسی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے دل تنگی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی وہ شانیں اور عظمتیں ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر اہل بیت سے ہم اپنا دلی لگاؤ رکھتے ہیں، ہم کسی وائز، مولوی، ذاکر یا خطیب کی وجہ سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ کی آخری پاک کتاب کی وجہ سے۔ قرآن کے ورق کھولو، یہ دھرتی حافظوں کی دھرتی ہے، قاریوں کی دھرتی ہے، نیکوں کی دھرتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں جھانکو، قرآن کیا بتاتا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کہتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک دور کر دے اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک، صاف اور ستھرا بنا دے۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کے بارے میں اور خاص طور پر اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے لوگوں نے مختلف تفاسیر پیش کی، مختلف طبقات پیش کیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ میں جو اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق کون ہے، اہل بیت کا مصداق کون ہے، آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی کون ہے اس کے؟ آپ کی، میری، سب مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک صبح، ایک روشن صبح، ایک ٹھنڈی صبح، ایک نورانی صبح، دلوں کو سکون بخشنے والی ایک صبح، آپ کے اور میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف لائے۔ وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسودا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت اونی منقش چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، کملی والے نے کالی کمبلی اوڑھ رکھی تھی۔ حضور باہر آئے، فجاء الحسن بن علی فادخلہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور باہر آئے، حسن ابن علی آ گئے۔ حضور نے حسن ابن علی کو اٹھایا، اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه۔ پھر حسین ابن علی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین ابن علی کو اٹھایا اور اپنی کملی میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها۔ حضرت فاطمہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، مخدومہ کائنات، وہ آئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ میرے بھائیوں، ذرا پیچھے آؤ، دوبارہ یاد کرو
صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی کون ہے؟ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ. بتاتی کیا ہے؟ حضور کالی کملی میں تھے، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ آئیں اور حضرت علی آئے. حضور نے ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا. چادر میں لے کے سرکار نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی. تو اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی شامل ہیں، حضور کے خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں، مگر اہل بیت کے بطور خاص مصداق یہ 4 ہستیاں ہیں: حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب میرے بھائیو ایک بات اور نقطے کی سن لو. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ 5 تن نہ مندے ہو، 5 تن کون ہیں؟ 5 تن دا نظریہ کتوں ثابت ہوتا ہے؟ آج کل تو سویدے ہو نا یوٹیوب تے یوٹیوبر مولوی جڑے بیٹھے ہیں، جی 5 تن کتوں آ گئے؟ تو جڑا آکھے نا کہ 5 تن دا نظریہ کتوں آئے، اس کو پوچھو اے عالم نما جاہل، پہلے تو اے دس تو قرآن پڑھے. اگر قرآن پڑھے تو سورہ احزاب پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے. تو کیا آیت تطہیر پڑھیے؟ اگر آیت تطہیر پڑھیے تو قرآن دی تفسیر دا اصول پتہ ہے. قرآن دی تفسیر دا سب تو پہلا اصول ہے تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن دی تفسیر قرآن دی آیت نال، اور اس تو بعد سب تو آسان تفسیر جیڑی ہے قرآن دی تفسیر حدیث صحیح دے نال. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں، صحیح مسلم دی روایت ہے، حضور نے کالی کملی لئی ہوئی ہے 1 تن. حسن ابن علی آگے اس چادر دے وچ 2 تن، حسین ابن علی آگے اس چادر وچ 3 تن، فاطمہ تو زہرا تشریف لے آئیاں اس چادر دے وچ 4 تن، علی مشکل کشا آگے چادر دے وچ 5 تن جمع ہو گئے. چادر دے وچ 5 تن جمع ہو گئے. تو جس ٹائم 5 تن جمع ہو گئے اس ٹائم میرے نبی پاک نے آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 5 تن دا نظریہ قرآنی ہے تے 5 تن دا نظریہ صحیح مسلم تو ثابت ہے. اگے آؤ، نجران ایک علاقہ آئی عرب دے وچ. نجران کے علاقے میں عیسائیوں کا غلبہ تھا اس وقت. نجران کا وفد آیا آقا و مولا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تکرار کیا تثلیث کے مسئلے پہ. تثلیث کا مسئلہ یعنی جو ان کے نزدیک خدا، روح اور بیٹا، جو تثلیث ہے، ہمارے ہاں توحید ہے، ان کے ہاں تثلیث ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دلائل واضح کیے کہ اللہ ایک ہے وحدہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ. لیکن وہ ڈٹے رہے اس بات پہ، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے معاذ اللہ، آگے جو بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو میرے بھائیو، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس پہ تکرار شروع کی. اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں حکم فرمایا کہ اے حبیب، آپ نے ان پہ توحید کو واضح کر دیا. آپ نے ان پہ توحید کو واضح کر دیا. اب توحید واضح ہو چکی ہے ان پہ، لیکن یہ اسے مان نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم،
جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے بعد اس کے کہ ان پر علم کو، دلائل کو، براہین کو واضح کر دیا گیا، فقل، اے حبیب آپ انہیں فرماؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پھر آؤ میدان میں، اپنے بیٹے تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اپنی عورتیں تم لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، اپنا آپ تم لے آؤ، ہم بھی اپنا آپ لے آتے ہیں، اور وہاں کیا کریں گے؟ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اے اللہ جو جھوٹا ہو جھوٹے پہ لعنت فرما دے، ان کے چہرے بگاڑ دے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ اور سنن ترمذی ابواب تفسیر القرآن، راوی اس کے کون ہے؟ جلیل القدر صحابی، سابقون الاولون میں جن کا شمار، مہاجرین میں جن کا شمار، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شخص نبی پاک سے ملتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہے جسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی، حوالہ نوٹ کریں، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، سنن ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ آئی مباہلے کی کہ اے نبی انہیں کہو تم بھی آؤ، اپنے بیٹے لاؤ ہم بھی اپنے بیٹے لائیں، اپنی عورتیں لاؤ ہم بھی اپنی عورتیں لائیں، اپنا آپ لاؤ ہم بھی اپنا آپ لائیں، تو سعد فرماتے ہیں دعا رسول اللہ علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں میں حسن ابن علی اور حسین ابن علی کو بلایا، عورتوں میں حضرت مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب اپنا آپ پیش کرنے کی باری آئی سرکار خود تشریف لے گئے اور ساتھ مولا علی تشریف لے گئے۔ میدان میں پہنچ کے سرکار نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ہے اللہ یہ میں ہوں اور یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے بھائیو یہاں پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کون کون گئے؟ حسین ابن علی، حسن ابن علی، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے دن، عیسائیوں سے مناظرے کے دن، مباہلے کے دن کتنے تن گئے؟ کتنے تن گئے؟ کتنے تن گئے؟ حدیث کا حوالہ مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ 5 تن کا نظریہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ 5 تن کا نظریہ ہم اسلام کی فتح مبین کے دن نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے دن سے لے کے آئے ہیں، جس دن اللہ نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا ان پہ۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نجران دے عیسائیاں نال مباہلہ کیڑی شے تے آئی؟ ایک ہوندا ہے مناظرہ۔ مناظرہ یہ ہوندا ہے کہ دو فریق بیٹھے دلائل معقول یا منقول یعنی عقلی یا کتابی دلائل دے ہوتے وہ بحث کر دیں، یہ مناظرہ ہے۔ ایک ہوندا ہے مباہلہ، یہ مناظرے تو اگلا درجہ ہے۔ مناظرے دے وچ فریق دے جتن یا ہرن دا معیار ہے جڑا وہ دلائل دے ہوتے، لیکن جڑا مباہلہ ہے، مباہلے دا مطلب ہوندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ جھوٹے واسطے لعنت طلب کرنا۔ جڑا جھوٹے او دے چہرے تے پھٹکار پہ ویندی ہے،
ਉਹਦੀ ਹਯਤ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ہے؟ موبائل صحابہ دی شان تے نہیں، یہ موبائل کیڑی گل تے ہے؟ اہل بیت دی عظمت یا شان تے یا فضائل تے نہیں، یہ موبائل کیڑی گل تے ہے؟ یہ موبائل خدا دی توحید دے مسئلے تے ہے، خدا دی توحید دے مسئلے تے ہے۔ ہن موبائل خدا دی توحید دے مسئلے تے فریق کاذب واسطے دوواں فریقاں نے اللہ دی بارگاہ وچ بد دعا کرنی ہے، دعائے ضرر کرنی ہے، تے جنہاں نوں دلیل بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے جا رہے ہیں، او عظمت اہل بیت دی دلیل نہیں ہیں، او عظمت صحابہ دی دلیل نہیں اتھے بن کے جا رہے، او فقط نبوت محمدی دی دلیل بن کے نہیں جا رہے، او اتھے خدا دی توحید دی نظریے دی حقانیت دی دلیل بن کے جا رہے ہیں۔ حسن و حسین، سیدہ پاک، علی مرتضی شیر خدا مباہلے کے دن خدا کی توحید کی حقانیت کی دلیل بن کے جاتے ہیں۔ یہ عظمت ہے اہل بیت کی، یہ عظمت ہے حسن و حسین کی، یہ عظمت ہے سیدہ طیبہ پاک کی، اور یہ عظمت ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور میرے بھائیوں، سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیں میں تم سے اجرت نہیں چاہتا اس بات کی جو میں نے اسلام پہنچایا تم تک، جو میں نے قرآن پہنچایا، ہدایت پہنچائی، نجات پہنچائی، میں تم سے اس کی اجرت نہیں چاہتا کہ مجھے مال دو یا مجھے زمین دو یا مجھے پیسہ دو یا مجھے ریوڑ دو یا مجھے زر دو یا مجھے جزیہ دو یا کوئی چیز دو، میں اپنے لیے کوئی اجرت نہیں چاہتا تم سے سوائے اس کے کہ میری قرابت سے مؤدت کرو، میری قرابت سے مؤدت کرو۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت میں اور مودت میں فرق ہے، مودت میں اور محبت میں فرق ہے۔ اس کے فرق کی مثال یہ ہے کہ جیسے بطخ ہے، بطخ کو پانی سے محبت ہے، پانی میں ہو تو خوش رہتی ہے، پانی نہ ہو تو بھی زندہ رہ سکتی ہے، پانی ہو خوش رہتی ہے، پانی نہ ہو تو بھی زندہ رہ سکتی ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن مودت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے مودت ہے، پانی میں ہے تو زندہ ہے، پانی سے نکل گئی تو مر جاتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے اور بطخ کو پانی سے محبت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا حکم فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب انہیں کہیے کہ میں تم سے اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے مودت کرو، ان کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ ان کے بغیر تم دینی زندگی، مذہبی زندگی جینے کا تصور بھی نہ کر سکو۔ اور اسے فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، معجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، امام رازی نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، اور امام ابو البرکات احمد النصفی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا، جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی کہ اے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت سے مؤدت کرو، تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، توجہ ہے،
ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر اللہ نے واجب کر دیا، جن سے محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، جن کی محبت تمہارے اوپر واجب کی گئی ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، طویل فہرست ہے علماء کی جنہوں نے یہ کہا کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے، اور طویل فہرست ہے علماء کی جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت فرائض دینیہ میں ہے، فرائض دینی میں ہے۔ بعض نے کہا واجب اور بعض نے کہا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں امر کے ذریعے اس کو نافذ کیا۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ نفلی ہوتی ہیں، کر لئی تے ثواب مل سی، نہ کیتی تے گناہ کوئی نہیں۔ گل سمجھ آئی ہے؟ کر لئی تو ثواب ہے، نہ کیتی تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن جڑی شے واجب یا فرض ہو وجے تے واجب یا فرض نو ترک کرن دے اوتے قیامت دے دن پرسش بھی ہے تے عذاب بھی ہے۔ تے اہل بیت کی محبت ہے جڑی وہ ایسی شے نہیں کہ کر لی تے کر لی، نہ کیتی تے کوئی گل نہیں۔ علماء فرمایا ہے بعض نے آکھے واجب ہے، بعض آکھے فرض ہے۔ یہ بات جو ہے یہ اب علماء سے پوچھیں جن کو علم ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابو الحسین محمد البغوی نے، ابو حفص سراج الدین حنبلی نے، الخطیب شربینی نے، شیخ الاسلام ابن حجر ہیتمی نے، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ محمود احمد آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، اور ایک کثیر تعداد مفسرین اور محدثین کی ایسی ہے، فقہاء کی ایسی ہے، ائمہ کلام کی ایسی ہے جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت، بعض نے کہا فرض، بعض نے کہا واجب۔ اور حجت کے طور پہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول عرض کر رہا ہوں، جس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری شان یہ ہے اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ تو فرض چھوڑیں گے، فرض پہ قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا اور فرض کے ترک کرنے پہ گناہ بھی ملے گا۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کر لی تو کر لی، نہ کی تو نہ کی، یہ دینی فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ یہ جو ہم عنوان دیکھ رہے ہیں حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذکر اہل بیت، یہ ذکر اہل بیت جو ہے محبت اہل بیت کا حصہ ہے، ذکر اہل بیت محبت اہل بیت کا حصہ ہے، ذکر حسین محبت اہل بیت کا حصہ ہے، محبت اقربا کا حصہ ہے۔ تو یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، یہ دینی فریضہ ہے، یہ واجب ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ حب اہل بیت دینی واجبات میں سے ہے۔ آگے آئیں میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کتاب المناقب، امام ترمذی کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسے کئی دیگر طرق سے بھی محدثین نے روایت کیا ہے، کئی محدثین نے روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف معتبر ترین کتاب ہے، اس حوالے سے میں صرف ایک ہی حوالہ عرض کر رہا ہوں۔
حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، اے لوگو میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے اگر اس کو پکڑے رکھو گے قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے. میں نے ایسی چیز تم میں چھوڑی ہے. یا رسول اللہ کیا چھوڑا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں نے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور اپنے اہل بیت اور اپنی عطرت کو چھوڑا ہے. اگر اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے اور میرے اہل بیت کو تھامے رکھو گے قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے. قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے اگر اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور میرے اہل بیت کو تھامے رکھو.